اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہ امپورٹنٹ ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرا دیا دوبارہ اپنی توحید کا بھی، قرآن کا بھی کرا دیا تعارف دوبارہ کہ فرقان ہے، بتا دیا کہ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا ضرور کماؤ، اس کو خیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، بشرطے کہ آخرت خراب نہ ہو اس کی وجہ سے۔ اگر صرف آخرت خراب کر لی پھر دنیا مل رہی ہے تو جو کچھ بھی مل رہا ہے بربادی مل رہی ہے، باقی مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو کہا اچھی بات ہے، حلال طریقوں سے دنیا کو کماؤ، تمہیں بھیجا ہی اس لیے، تمہارے اندر بھوک کی، تمہاری ہم نے جبلت میں بھوک رکھ کے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے۔ بھوک نہ ہو ہمارے اندر تمہارا امتحان ہی کیسے ہو؟ بھوک ہوگی تو ہم اس کو مطمئن کرنے کے لیے کھائیں گے، کمائیں گے، یہی بس ہمارا امتحان ہے۔ اللہ قائم بالقسط ہے، یہ ہمیں بھی یقین ہو جائے اور ہماری اولاد کو بھی یقین ہو جائے کسی طرح کہ اللہ قائم بالقسط ہے، وہ ناموں پر، خاندانوں پر نہیں بھیجے گا جنت میں کسی کو۔ ہم کچھ بھی دعوے کر لیں قرآن بتا دے گا ہمارے دعوے ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی ایسی رحمت کا ہم سے اعلان نہیں کیا اس قرآن میں کہ جو کچھ کر کے رہو گے میں بڑا رحمت والا ہوں، رحیم ہوں، میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، تم نے کلمہ پڑھا تھا۔ وہ تو یہ بتا رہا ہے قرآن تم نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا، تمہارے زبانی کلامی کلموں کی میرے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، میں نے تو نبیوں کی اولادوں تک کو نہیں مانا۔ تم کون ہوتے ہو آگے دعوے کرنے والے کہ میری رحمت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کالے کرتوت لاؤ گے اور میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا؟ جب ہم پڑھیں گے سورہ انعام میں جا کے کیٹاگوریکلی پڑھیں گے، اس نے رحمت کو ڈیفائن کر رکھا ہے۔ ہم سورہ زبر میں جا کے پڑھیں گے اس نے رحمت کو ڈیفائن کر دیا، میری رحمت ہے معافی مانگو اس دنیا میں زندگی میں دوں گا، کچھ بھی کر لیا معافی مانگو گے دوں گا، یہ میری رحمت ہے۔ لیکن تم اسی پہ مر کر آ گئے کہ جو دل چاہے کیا، اور اب سمجھ رہے ہو کہ میں نے کھیل تماشا لگایا تھا، اب کیونکہ تم نے نام عبد القدوس رکھا تھا جنت میں بھیجوں گا تمہیں، تو یہ جھوٹ بولا تھا تم نے میرے اوپر، کیونکہ میرے قرآن میں میرے نبی تمہیں بتا کر نہیں گئے۔ عزت، ذلت، بادشاہی، فقیری سب اللہ کا پریروگیٹو ہے، اللہ جسے چاہے دے جسے چاہے دے۔ یہ سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم میں سے آخری نبی کیوں نہیں آیا؟ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، یہ میرا استحقاق تھا۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم نے پھر بنی اسرائیل کی تاریخ دوبارہ پڑھی، خاص طور پر نصارہ جو ان کی شاخ تھی۔ یہ پڑھتے پڑھتے ہم آ گئے تھے کہ جو بھی پھر جھوٹ بولے گا اللہ پہ وہ اپنا آخرت بھی دیکھے گا، اور جو کوئی بھی صحیح معلوم اللہ کا تقوی رکھ کے زندگی گزار کر آئے گا، بلا من اوفا بعہدہ، جو پورا کرے گا اپنے عہد کو۔ اللہ سے کیا عہد باندھ رکھا ہے ہم سب نے اللہ سے عہد باندھ رکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہی تو اللہ سے عہد باندھنا ہے۔ اس عہد کو پورا کر کے جائیں گے تو کلمہ پڑھنے والے کو اللہ ضرور جنت میں بھیجے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں زبان سے صبح دوپہر شام دہراتا رہوں اور عہد کی خلاف ورزی ہی کرتا چلا جاؤں، میری زندگی میں شرک ہو کسی نہ کسی صورت میں نے توحید تو قرآن سے جانا نہ ہو، اور جو رسالہ یعنی کہ قرآن رسول لے کر آئے ہیں اس کے مطابق میری زندگی گزر نہیں رہی ہو، اور میں اس دھوکے میں چلا جا رہا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ کلمے کو نبھانے والا جنت میں جائے گا، پڑھنے کا مطلب یہ ہے، کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہ ہدایت محفوظ ہے ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو کہہ رہے پورا جس نے عہد پورا کیا، بلا کوئی شک ہی نہیں ہے، بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، پورا تو کرو اپنے عہد کو، جو پورا کرے گا، واتقا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جان کے زندگی گزار کر آئے گا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تو پیار کرتا ہے متقیوں سے۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، لیکن وہ لوگ، کوئی شک نہیں ان میں، جن لوگوں نے کیا کیا، سودا کر لیا اللہ کے عہد کا، بعہد اللہ، جو عہد انہوں نے سے باندھا اس کا سودا کر لیا۔ کیا مطلب؟ کہا تو تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس ہدایت کے مطابق زندگی گزار کے نہیں آیا میں، مجھے پتہ تو چل گیا تھا ہدایت کیا ہے۔ جس کو پتہ چل گیا اس کا کیا ہونے والا ہے، جس کو پتہ نہیں چلا وہ جانے اور اللہ جانے کہ اس کو واقعتاً پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا۔ لیکن جس کو پتہ چل گیا اور وہ پھر بھی اس کو چھوڑ کے کچھ اور کر کے آیا ہے، تو اس نے بیچا ہے آخرت کو زندگی سے، اس عہد کو توڑا ہے اس نے، اور اپنی قسموں کو، کیا قسم؟ یہی تو قسم ہے جو بار بار ہم بھی کھا رہے ہیں، یہ اللہ ان کو یاد دلا رہا ہے تم نے بھی تو کھائی تھی۔ یاد کرو بقرہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے نا بار بار کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بتاؤ مانتے ہو، بتاؤ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مانتے ہو کہ میں نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ ان سے قسمیں لی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک کے بعد ایک نبی آئیں گے تو تمہیں ان کو ماننا ہوگا، ان کی ہدایت کو ماننا ہوگا، پھر آخری نبی آئے گا، اس آخری نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا۔ یہ یہود بھی جانتے تھے، نصارہ بھی،
اللہ بتا رہا ہے اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں اس کو. کیسے قسم توڑ سکتے ہیں؟ نہ وہ توڑے قسم نہ ہم توڑے قسم. وہ مغضوب ہوئے تھے، ہم میں سے بھی جو قسم توڑے گا پھر اعلان اللہ اس کو بلند کر سکا ہے، مغضوب ہی ہوگا وہ. ثمنا قلیلا، بہت ہی تھوڑی قیمت. کیا مطلب کہ کیا زیادہ قیمت ہو تو پھر بیچ دو. پوری دنیا مل جائے اور آخرت برباد ہو جائے تو بہت تھوڑی قیمت ہے. یہ پوری کی پوری زندگی میں ہر آسائش مل جائے، آخرت برباد ہو جائے تو بہت گھاٹے کا سودا ہے. اولئک، وہی لوگ ہیں، پھر یہی لوگ ہیں. کون لوگ؟ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، اس زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے دی. لا خلاقہ، کوئی حصہ نہیں ہے ان کا. لہم فی الآخرہ، کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہے ان کا. آخرت تو حصہ ان کا ہے جو آخرت کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزار کر آئیں گے. پھر دنیا کماتے ہیں تو کمائیں، کمانی بھی چاہیے، خیر ہے. اپنے آپ بھی بھلا کرو، دوسروں کا بھی بھلا کرو، نہ بھیک مانگو نہ چھینو کسی سے، حلال طریقے سے کماؤ، خیر ہے. آخرت بھی بناؤ. آخرت کو اگر چھوڑ کے بنائی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کوئی رحمت نہیں ان کی طرف. یوم القیامتی، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اللہ ان کو ہرگز پاک نہیں ہونے دے گا، نہ کرے گا پاک. یہ تزکیہ ہے، بار بار یاد کر لیں، ہم نے کئی دفعہ دہرایا ہے. دین کا مقصود، دین کا مقصد یہ تزکیہ ہے. جو کچھ ہم انسان، آپ ایک مسلمان کی، پریکٹسنگ مسلمان کی زندگی دیکھ لیں. یہ فجر سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک اپنے آپ کو پاک رکھ کے گھوم رہا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. یہ اپنے لباس کو پاک رکھ کے جا رہا ہے، یہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھ رہا ہے. یہ جو غذا کھا رہا ہے حلال اور طیب، اس کو جسم کے اندر سے اس کو پاک رکھ رہی ہیں. قرآن کی جتنی ہدایت ہیں یہ اس کے کردار کو پاکیزہ بنا رہی ہیں. ایک لفظ میں دین کا تقاضا کر رہا ہے، پاکیزہ زندگی گزار کے آنی ہے، پاک صاف ہو کے آنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ اس قرآن کو میں اس کو موضوع بنا کر سمجھایا ہے. یہاں بھی اللہ بتا رہا ہے میں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے بات تک نہیں کریں گے، ان کی طرف کوئی نظر رحمت نہیں ہوگی. قیامت کے دن ان کا کسی قسم کا تزکیہ پھر نہیں ہوگا جو عہدوں کی خلاف ورزی کر کے آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بہت ہی درد. عذاب پہ بھی رک جاتا نا، وَلَهُمْ عذاب، تو سمجھے کہ اللہ کا عذاب، اللہ نے روکا نہیں ہے. عذاب علیم، عذاب بھی دردناک والا عذاب. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتانی ہے، یہی اس کی رحمت ہے، وہ بتا رہا ہے مت کر کے آنا ایسا، مت جانا اس عذاب میں. نہ وہ اہل کتاب کو سنا رہا ہے اور ہم اس سے بچنے کی دعا مانگ کے ابھی پھر آ رہے ہیں. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نہیں ہونا چاہتے ان جیسے، ہم تو انعام یافتہ جیسے ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ بتا رہے ایسے تھے وہ عہد باندھ کے توڑتے تھے، وہ اپنی مرضی کرتے تھے، اللہ کی بات سمجھ میں آنے کے باوجود خلاف ورزیاں کرتے تھے. ان کے ساتھ میں یہ کروں گا، تم ان سے بچنے کی دعائیں مانگ رہے ہو، تم نہ کرنا. اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی لیے ریلیونس ہے جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کی. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور انہی میں سے بے شک ایسے بھی ہیں، لفریقین یلوون السنتہم بالکتاب، یہ جب کتاب پڑھتے ہیں، ظاہر ان کتابوں کی بات ہو رہی ہے جو پہلے آسمانی کتابیں موجود تھیں اور آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، کہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں یہ لوگ. لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، تاکہ تاثر یہ دیں جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب میں سے ہی بول رہے ہیں، لیکن جبکہ یہ کتاب میں سے ہوتا نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے یہ کرنے کا کام ہے. آپ یہ پڑھتے ہوئے کریں یا ترجمہ بتاتے ہوئے جان بوجھ کے کریں، کہ کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے، عربی تو لکھی ہوئی ہے. اسی لیے ہم کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے ہماری، کہ کسی پہ شک اور شبہ نہیں ہو رہا، کسی پہ بد اعتمادی کا اظہار نہیں ہو رہا. صرف یہ یقین کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر فون نمبر نہیں لگیں گے. کیا بلائیں کہ فلاں نے غلطی سے کہہ دیا، اس نے غلطی سے کہہ دیا کو تم نے کیا کیا، تم نے اس کے کہنے پہ غلط گھر کیوں نہیں خریدا تھا، اس کے کہنے میں غلط کاروبار کیوں نہیں کیے تھے، اس کے کہنے میں کچھ بھی نہیں کیا تم نے. اگر ایسے ہی تھے تم، جو کچھ تمہیں جو بولتا تھا تم منہ کا نوالا منہ کے بجائے ناک میں ڈال لیتے تھے، تو چلو تم نے قرآن بھی نہیں سمجھا، نو پرابلم، تمہارے استطاعت ہی نہیں تھی، اور اللہ استطاعت سے زیادہ کسی کو مشکل میں ڈالتا نہیں ہے. ہم پڑھانے والوں سے ہی پڑھ کر سر آنکھوں پہ ہیں وہ ہمارے، ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کو اٹھانی پڑے گی. وہاں ہمارے والد محترم بھی نہیں آئیں گے ہمیں بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا کیا رہا ہے کہ یہ تو پڑھتے ہوئے اپنی کتابوں کو یلوون السنتہم، یہ اپنی مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو بالکتاب، کتاب پڑھتے ہوئے. لتحسبوہ، تاکہ تم یہ سمجھو. تم کیسے سمجھ لو گے؟ تمہیں کیا پتا کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہ تو جو یہود پڑھتے تھے تو وہ تو اپنی کتابوں کو آج تک بھی کتابوں کو چھپاتے ہیں. وہ یہ کتاب تک نہیں آنا. آج تک آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں جن کا انٹریکشن ہوا ہے، آج تک پڑھا لکھا کرسچن اگر پڑھنی ہے، انجیل بائبل اٹھاؤ، صبح کی دعا پڑھو، شام کی دعا پڑھو، کھانے کی دعا پڑھو، یہ والا وظیفہ پڑھو، وہ بہت ہے ان کے پاس، بے تحاشا ہیں. سمجھنی ہے، اس دن چرچ میں جاؤ، پریسٹ سرمن دے گا، وہ سروس اٹینڈ کر آؤ، وہی صحیح ہے. تسلی کر لیجئے، چیک کر لیجئے ایسا ان کا دین ہے کہ نہیں ہے. اللہ ہمیں بچائے اس سے، اللہ کا شکر ہم بچے ہوئے، ہم بہت اعتماد سے پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی، آگے بھی پڑھتے ہیں.
लिताहसबुहु मिनल किताबी वमा हुआ मिनल किताब, जबकि वो हालांकि अल्लाह का दी हुई किताब होती नहीं है। वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाह, और कहते क्या है, जो कुछ हम कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से ही है, जो कुछ हम कह रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से है। वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, जबकि वो होता नहीं है अल्लाह की तरफ से। वमा हुआ मिन इंदिल्लाह वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, वो अल्लाह पे क्या कहते हैं, झूठ बांधते हैं, जबकि वो जानते भी हैं कि ये झूठ है। अनजाने में हो रहा है, अल्लाह के पास माफ़ी है। हम में से कोई 100% कुरान का तर्जुमा नहीं कर सकता, हम में से कोई 100% कुरान की तफसीर नहीं कर सकता, बहुत माफ़ी है अल्लाह के पास। अनजाने में हो रहा है, अनजाने में हो रहा है, कैसे पता चलेगा, जब गलती वाज़ेह होगी तो आप उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन आप डटे रहें, आपको पता चल गया कि बात वाज़ेह हो गई है, फिर भी आप डटे रहें, तो फिर आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना आके वहुम यालमून, इनको पता भी चल गया कि सही बात क्या है, फिर भी अपनी बात को अल्लाह की बात कह के आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। यही तो कुरान है। बार बार इसीलिए हम इससे रेफ़र करते हैं, बार बार इसीलिए इसकी तरफ पलटते हैं कि देख लें जी, हम कहीं गलत तो नहीं समझ गए, हमें कहीं गलत तो नहीं पता चल गया। हमारे पास अल्लाह की बुरहान मौजूद है, हमारे पास अल्लाह की मीज़ान मौजूद है, मुहैमन मौजूद है, फुरक़ान मौजूद है। आए चेक कर लेते हैं, फिर बैठते हैं दोबारा इसके सामने। इसीलिए दुनिया में साहिब इल्म हमेशा रहें, इसीलिए दुनिया में उलमाए कराम हमेशा रहें, हमेशा रहेंगे, ताकि वो अपने इल्म को सामने लाते रहें और हम पलट पलट के किताब की तरफ जाते रहें। मा काना लि बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुव्वता सुम्मा यक़ूला लिन्नासी कूनु इबादन ली, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल किसी इंसान के लिए ये शायन शायन नहीं है कि अल्लाह उसको अपनी किताब दे। नबियों के बारे में बात हो रही है, इंसान होते हैं, अल्लाह से वही पाते हैं, इसलिए उनको नबी कहते हैं कि उनको मिले तो अल्लाह की तरफ से किताब, और उनको हुक्म भी मिले, अल्लाह की शरीयत भी मिले, उनको नबूवत भी अल्लाह अता करे। सुम्मा, उसके बाद वो क्या कहें, यक़ूला लिन्नासी, लोगों से ये कहना शुरू करें, कूनू इबादल्ली, कि तुम मेरे बंदे बन जाओ। ये नबी कभी नहीं कहते किसी को, वो क्या कहते हैं हमेशा से, नूह से सुनवाएगा अल्लाह ताला, कह रहे अल्लाह के बंदे बन जाओ। इताअत और इत्तबा तो करें हमारी, लेकिन इबादत और बंदगी ये सब की सब हम भी तुम्हें किसकी सिखा रहे हैं, अपनी नहीं, अल्लाह की। अल्लाह के बंदे बनना वो कभी नहीं कह सकते, उनके बिल्कुल ये शान शान नहीं है। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर हो ही नहीं सकता। वलाकिन, लेकिन कूनू रब्बानीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, वो ये कहते हैं कि तुम अल्लाह के बन जाओ, रब वाले बन जाओ। बिमा कुंतुम, क्यों बन जाओ ऐसा, क्योंकि तुम्हारे पास तो इल्म मौजूद है, तुम तालीम देते भी हो, किताब पढ़ते भी हो, और यही कुछ है जो तुम खुद भी पढ़ते हो और दूसरों को पढ़ाते हो। तुम्हें तो पता है अच्छी तरह कि जो उन किताबों का हवाला दिया जा रहा है, और आप कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, क्या दावत है कुरान की, किसको मान लो अपना रब, एक अल्लाह को, जिसने ये कायनात बनाई है, जो चला रहा है, जिसकी तरफ पलट के जाना है, जिसने हिदायत का सिलसिला जारी किया है अपने अंबिया के ज़रिए, और किसकी। तो हमने पिछले जाना था, अजब कहता है कि अल्लाह को छोड़ के अरबाब मत बनाना, अल्लाह की बात आपके सामने हो और वो छोड़कर आप किसी को मान लें, वो बेशक आपके माँ बाप क्यों ना हो, वो बेशक कोई भी क्यों ना हो, फिर वो उसको अल्लाह बनाना है, फिर उसको अपना रब बनाना है। ये किसकी बात की बात हो रही है, अल्लाह के मुकाबले में। दुनिया में तो आप ज़िंदगी गुजारते हैं, आप अपने बॉसेस भी हमारे सीनियर्स होते हैं, उनकी बात मानते हैं, अल्लाह के बरखिलाफ़ नहीं होती वो। ऑफिस के मामला आते हैं, दुनिया के मामला, जो भी मामला आते हैं मानेंगे, लेकिन अल्लाह की बात के सामने बात आ गई, फिर अल्लाह को पीछे छोड़ कर उसकी मानी गई, तो ये उसको रब का दर्जा देना है। तो कभी नहीं कहते अल्लाह के नबी कि वो उनको रब बनाएं, वो कहते हैं हमेशा अल्लाह के बनो, तुम अल्लाह के बन के रहो, और तुम अच्छी तरह ये बात जानते हो, ना तुम ये पढ़ते हो ना पढ़ाते हो, फिर ये कैसे कर सकते हो तुम। वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, ना ही तुमसे नबी हरगिज़ ये कहेगा कि फ़रिश्तों के पैगंबरों को अपना रब बना लो। ये फ़रिश्ते अल्लाह ने क्यों लिखा, जब आप पढ़ेंगे अदियान की, दीनों की तारीख़, तो आपको पता चलेगा ये बुतों का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ सारा, ये सारा फ़रिश्तों की सूझबूझ आने के बाद आया हुआ है, कि जैसे वो ये सब करते फिरते हैं, यही वो बहाना है जो सामरी ने दिया। हम पढ़ेंगे सूरह अलाफ में जाकर कि तुमने ये बछड़ा क्यों बना के दिया इनको, बोलेगा मैंने कुछ फ़रिश्तों की हलचल देखी थी, मुझे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मैंने उनकी वजह से झूठ बोला था, उसने ज़ाहिर है। तो ये फ़रिश्तों की हलचल, ये फ़रिश्तों का एहसास, ये फ़रिश्तों का एहसास हर नबी ने बताया है बंदों को कि देखो हमें वही फ़रिश्तों के ज़रिए मिलती है। नबी तारुफ़ कराते हैं फ़रिश्तों का, फिर वो होते होते लात उज़्ज़ा और मनात बनते हैं। ये कुरैश थे जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ करार देकर उनके बुत बनाए थे। अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन कहते थे साथ में ये भी हैं जो हमारे काम करते हैं। तो हरगिज़ नहीं, अल्लाह ये कभी नहीं तुम्हें हुक्म देगा कि तुम फ़रिश्तों को या नबियों को अपना रब बनाओ। अय्यामुरुकुम बिल कुफ्री बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, क्या वो तुम्हें
کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جب کہ تم مسلم ہو؟ تو جب اللہ اپنے فرشتوں اور نبیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے تو باقی کس کا نام بتایا آپ کو کہ باقی کسی کے ساتھ بھی رویہ کبھی مت رکھنا. کچھ بھی نام رکھ لیں ہم سر آنکھوں پہ. میں بار بار آپ سے پوری سنجیدگی سے عرض کرتا ہوں, ہر عالم ہماری سر آنکھوں پہ ہے, لیکن قرآن ہم پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. سب کی عزت سر آنکھوں پہ, رب کوئی نہیں بنے گا. آخر نبی کے بعد آخر نبی کے درجہ کسی کو اب نہیں ملے گا. اتنی سی بات ہے, 100% پکی ٹھٹی بات ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, بہت اب دیکھیں کیا بات آ رہی ہے. وَإِذْ, یاد کرو وہ وقت, اخذا کہتے ہیں کسی کو پکڑنے کو, یہ عہد باندھنے میں بھی آتا ہے, کسی چیز کو باندھنے کو. جب اذ اخذ اللہ میثاق, میثاق کہتے ہیں وعدے کو, کووننٹ کو. یاد کرو وقت جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری قالوا وقررنا. جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, دیکھیں یہاں پر ترجمہ میں کو بتاتا ہوں کہ شاندار بات ہے, اسی لیے میں ترجمہ جیسا ہوتا ویسے ہی رکھتا ہوں آپ کے سامنے. یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا نبیوں سے. ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. البتہ جو کچھ میں تمہیں دوں کتاب سے اور حکمت سے, پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے, تو تم اس پر ضرور ایمان لے آنا. پھر ضرور تم اس کی مدد بھی ضرور کرنا. اور تم نے کیا کہا تھا, ہم اقرار کرتے ہیں, اور تم نے قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں ہم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہ آیت ایسی ہے, ان کچھ آیتوں میں سے ہے جہاں پر ترجمہ بڑی قرآن اپنے آپ کو واضح بھی کر دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ ذرا سی کیپیسٹی بلڈنگ سے صحیح بات کیسے پہنچ جاتے ہیں صحیح بات پہ. وہ ایسے کہ درجنوں ترجمہ کرنے والے نے مختلف ترجمے کیے اس آیت کے, درجنوں نے. ہمیں اس بحث میں نہیں جانا, ہمارا یہ فورم ہے کہ ہم سرب و نیب کی کسی بحث میں نکل جائیں. ذرا پڑھیے صرف, اور اگلی آیت کیا کرنے والی ہے وہ دیکھ لیجیے گا. ہم ابھی اسی ترجمے کو مانتے چلتے ہیں. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ جب رسول آئیں تو تم ان کا اقرار بھی کرنا. وہ جب رسول آئیں گے تمہارے بعد تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کریں گے, تم ان کا اقرار بھی کرنا, ان کی مدد بھی کرنا. اور یاد کرو پھر تم نے کہا تھا ہم ایسا ہی کریں گے, اور ہم اس ذمہ داری کو اٹھا رہے ہیں. ان نبیوں سے اللہ کیوں وعدہ لے گا؟ نبی تو آ کے چلا جائے گا دنیا سے, اس کے بعد کوئی نبی آئے گا, تو وہ نبی وہاں پر کہاں ہوگا کسی سے عہد کرتا ہوا. اور پھر قال فاشهدوا انا معكم من الشاہدین, اور تم نے کہا تھا کہ میں بھی گواہ ہوں اور آپ بھی گواہ رہیں. تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. جن سے اللہ کہہ رہا ہے تم بھی گواہ رہا میں بھی گواہ ہوں. فمن تولا, لیکن پھر تم پھر گئے, اور جو روح گردانی کرے گا بعد ذالک, اس کے بعد جو بھی روح گردانی کرے گا, فاولئک هم الفاسقون, تو بہت ہی نافرمان ہوگا. بتائیے وہاں یہ ہو سکتی ہے بات پیچھے لکھی ہوئی جو اس ترجمہ کرنے والے کی ہے کہ میں نے نبیوں سے عہد لیا ہے کہ جو بھی بعد میں نبی آئے تم اس کو ماننا ہوگا, اس کی مدد کرنی ہوگی, لیکن جو پھرے گا بہت فسق کرے گا. نبی سے جملہ بولا جا سکتا ہے یہ نبی ہو کر جو اللہ کے نافرمانی کرے گا کبھی, ہے نا جی. کیونکہ ہم دراصل غور کیا کریں گے, اچھا کیا ہوگا, آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ سمجھ میں آ جائے گی, آگے بڑھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ نہیں آئے کہ دوسرے کے ترجمہ پڑھیں گے نا کسی اور کا, تو آپ کو پتہ چلے گا نبی سے مخاطب ہی نہیں ہے اللہ. بہت صاحب علم اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے. یہ نبیوں سے وعدہ نہیں لیا گیا, نبیوں کا وعدہ لیا گیا ہے لوگوں سے. اور آپ جب پڑھیں گے پوری بقرہ پڑھ کر آئے ہیں, ان سے کہا جاتا تھا, آدم سے کہہ دیا تھا کہ اب آیا کرے گی, ہم پڑھ کر آئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بار بار میری پیدر پہ ہدایت آیا کرے گی, جو مانے گا وہی فلاح پائے گا, جو انکار کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا. لوگوں سے کہا گیا جب بھی میرے نبی آئیں, جب بھی نبی آئیں گے میرے, بڑی سال مخاطب کو کہہ رہا ہے تم نے تو وعدہ کیا تھا جب بھی اللہ ہمارے پاس نبی آئے گا ہم اس کی مانا کریں گے, ہم اس کی مدد کریں گے, پھر بھی تم میں سے جو پلٹے گا اب وہ خسارہ اٹھائے گا, وہ فسق کرے گا, جان بوجھ کے کرے گا. تو یہ نبیوں سے عہد لے گیا, نبیوں کا عہد لے گیا لوگوں سے, نبیوں کے بارے میں. یہ اس کا صحیح تم نے قرآن نے گواہی دے کے کھڑا ہو گیا قرآن کہ جس نے نبیوں کا عہد کہا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دوسری آیت قرآن نظم میں ہے
یہ نبیوں کے بارے میں اللہ نہیں کہہ سکتا جو نبی میری نافرمانی کرے گا وہ فسق میں مبتلا ہو جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ لوگ ہیں جو فسق اور فجور کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو نبیوں کی تعلیم کو پراگندہ کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو نبیوں کی تعلیموں سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میثاقن نبیین، نبیوں کا وعدہ، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے بتایا کہ قرآن خود کیسے موقت کر دیتا ہے اپنے آپ کو، خود کیسے کسی غلطی کو واضح کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں بھرپور صلاحیت ہے چھوٹی سی کیپیسٹی بلڈنگ سے، کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس کی آیتیں کانٹیکسٹ میں بات کرتی ہے ہمیشہ۔ اگلی آیت پچھلی آیت واضح کر کے چھوڑے گی، ورنہ پھر یہ فرقان کیسے رہے گا؟ افغیر دین، بہت امپورٹنٹ، ہم بس یہ ہمارے دل میں اتر جائے، اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے، رمضان آنے والے ہیں، یہ قرآن کی یہ آیت ہمارے دل میں اترے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، جو ٹاپک اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا پھر سوائے اللہ کے دین کے تم کچھ اور تلاش کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ اسلم من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمینوں میں ہے، کس حد تک کہ خوشی یا ناخوشی، خوشی یا ناخوشی، طوعا وکرہا الیہ یرجعون، سب کچھ اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ وہ اگر ایسی فرما برداری ہے کہ کبھی محسوس بھی ہوا کہ میری طبیعت کے خلاف ہے، یہ ارض و سماوات کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر کوئی چیز ان کی تو بھی وہ اللہ کی فرما برداری لگے ہوئے ہیں، اور پلٹ کر سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، تو کہیے ان سے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو کچھ ہم پہ نازل ہوا ہے اس پر، وما انزل، دیکھیے دین کیا ہے، اور اس پہ بھی ایمان ہم پورا لاتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جو کچھ بھی اللہ نے جس بھی اپنے پیغمبر پہ نازل کیا ہے، نبی پہ، ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ سب پہ ایمان لاتا ہے، اس کو پتہ ہے ایک اللہ کی ہدایت ہے، ایک ہی ہدایت ہے، وہ توحید کی، وہ آخرت کی، اور وہ فلاح کی ہدایت ہے۔ لہذا یہ دین وہی دین ہے، کون سا؟ ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا۔ وہ یعقوب کو نام لے کر بٹے ہیں نا، یعقوب کا لقب اسرائیل، اور وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں۔ وہ مسلمان کی شناخت پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت یہی فرقے سامنے تھے، انہی کی بات کرنی تھی، اور ان کی اولادیں یہ سب ایک دین پہ تھیں۔ ہم تو سب پہ ایمان لاتے ہیں، وما اوتی موسیٰ، اور اسپیسیفکلی دوبارہ دہرایا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کو ملا، اور جو عیسیٰ کو ملا، اور جو دوسرے انبیاء کو ملا۔ کون سے انبیاء کو؟ جو ان کے اپنے رب کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے کہ ہم کہا یہ نبی ہمارا، وہ نبی کسی اور کا، سب کے سب نبی ہمارے نبی۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں ان کی تعلیمات میں تحریف ہو گئی، ہمارے پاس 100% محفوظ ان کی تعلیم موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے وہی تعلیم، وہی ہدایت محفوظ رکھ کے رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے جو کسی غلطی کی تصریح کریں، جو کسی غلطی کو ٹھیک کر دیں۔ وہ اللہ نے محفوظ کر کے قرآن میں چھوڑ دی، ہمارے پاس عمل جاری کر دیا سنت میں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ان میں سے بھی اور وہ ان ناموں میں سے بھی جو ہے موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی بھیجے تھے، ایک ہی ہدایت تھی، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ونحن، اور ہم کون ہیں؟ لہو مسلمون، ہم مکمل اطاعت میں ہیں، ہماری گردنیں اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہیں، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں۔ لہٰذا جو میں آپ سے کہہ رہا ٹاپک شروع ہو گیا ہے، یہ ہمارے دل میں اتر جانی چاہیے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لہٰذا اب تم نے سن لیا اللہ کے آخری نبی سے، اللہ کی آخری محفوظ کتاب میں، کہ دین یہ وہی ہے جو آدم سے محمد تک پہنچا ہے، ایک دین، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام نہ یہود ہے، نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آج کے نام نہیں گنوائے گا، اس وقت وہ آپ خود سمجھ لیں، جب وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو ہمارے پیدا ہوئے ناموں کو اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کو جو اپنے آپ کو اللہ کی چنی ہوئی قومیں، نبیوں کی اولادیں کہتے تھے، ان کے نام سننے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارے پیدا شدہ ناموں کی اللہ کے سامنے کیا گنتی ہے؟ سنیے کیا کہہ رہا ہے، ہم سب سنیں، سب سے پہلے میں سنوں، ہم سب سنیں۔ وَمَن يَبْتَغِي، اب جو کوئی بھی تلاش کرے، غیر الاسلامی دینا، اسلام کے علاوہ کسی دین کو، اس نام کے علاوہ کسی کو کچھ چاہیے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ، اور وہ پھر ایسا شخص، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیوں کر ہدایت دے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے. یعنی کہ سب کچھ جاننے سمجھنے کے بعد نہیں پہنچا، الگ بات ہے، پہنچے گا کب پہنچے گا اللہ جانے، وہ بندہ جانے. سب کچھ سمجھ میں آ گیا، قرآن ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، ان کی کتاب ان کے ہاتھوں میں تھی، ہم پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کیوں کر پھر اللہ ہدایت دے گا اس کو؟ اللہ گمراہ کرتا ہے اس لیے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. قرآن سینکڑوں جگہ، دسیوں جگہ بتائے گا آپ کو. تعالیٰ بتائے گا یہ اپنے کفر میں جب اس حد تک چلے جاتے ہیں پھر میں واپسی کے راستے بند کرتا ہوں. بتا رہا ہے یہ وہ لوگ جن کے پاس ایمان آ چکا تھا، یہ اس کے بعد کفر پہ آئے، اب اللہ کی ہدایت کیوں ملے ان کو؟ تو یہ جانتے پوچھتے انکاریوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ، اور انہوں نے جب کہ گواہی دی، کیونکہ یہ جانتے تھے اپنے بیٹوں کی طرح بلا شبہ کہ یہ رسول حق پر ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہمیں منادی کی گئی تھی اس کی. وَجَاءَهُمْ، اور آ بھی چکا ان کے پاس، بینات کھلی ہوئی نشانیاں آ گئی ان کے پاس. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر ایسے ظلم کرنے والوں کو اللہ کیوں ہدایت دے گا؟ نہیں دیتا اللہ ہدایت. سب کچھ تو ان کے ہاتھوں میں ہے. دیکھیں علماء کرام نے کیا کیا نہیں ہمیں بتا رکھا، کیا کیا محنت نہیں کر گئے، کون سی زبان میں قرآن ترجمہ کر کے نہیں دے گئے. ہم سب ماشاء اللہ بڑی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں کیا چیز مانے ہے اس وقت جو ہم آگے بڑھ کے نہ سیکھیں یہ سب کچھ، اور پھر بھی نہ کریں، پھر بھی اپنی خواہشات کو دین قرار دیں. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے ہم سنی رہے بیٹھے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو، حدیں کراس کر جانے والوں کو، اتنے ظالم لوگوں کو پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پھر ان کی اس کے علاوہ کیا جزا ہے، کیا بدلہ ان کے لیے ہے کہ ان پر بے شک کیا ہو، اللہ کی لعنت، اس کے ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں. ادارے وہ انسان ہیں جنہوں نے مانا ہے، کیونکہ دوسرے مقابل میں تو وہ ہیں جو نہیں مان رہے، جو جان بوجھ کی سرکشیاں کر رہے ہیں. تو جتنے بھی پھر ایمان والے ہیں ان سب کی لعنت ہی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے. کہاں رہیں گے؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور. آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم، وہی اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ہرگز ان پہ سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی مہلت ان کو میسر آئے گی. ہمیں مہلت، ہم سب، ان کو بھی مہلت تھی اپنی زندگی میں تائب ہوتے، جو ہوئے اللہ نے ان کو معاف کیا. اللہ نے قرآن میں بتایا ہے ہم میں سے بھی سب کچھ کو مہلت حاصل ہے، ہر گناہ کو اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ صحیح معنوں میں غفور و رحیم ہے. زندگی میں یہ معافی ہونی چاہیے، موت کے یقین سے پہلے پہلے یہ معافی ہونی چاہیے. موت کو دیکھ کے تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا میں ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون. حق الیقین کے بعد امتحان نہیں ہو سکتا. ایمان بالغیب کے امتحان میں ہم ہیں. ہم حق الیقین آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ایمان لائے، وہ ایمان نہیں ہے، حق الیقین ہے. پھر صرف رزلٹ ملے گا، امتحان کا دروازہ بند ہو جائے گا. الا الذین تابوا، دیکھیں آئی گیا، کیونکہ کنسسٹنٹ میسیج ہے. کنسسٹنٹ میسیج قرآن اس طرح آسان ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. ابھی میں بات کی توبہ کی، الا الذین تابوا، مگر کن کو اللہ معاف کر دے گا؟ وہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے باوجود، واصلحوا، اور یہ ہے توبہ کی ڈیفینیشن. ہمارے بچے چھوٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ معافی 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 زبانی کلامی نہیں، واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، اور وہ اپنے احوال کی اصلاح بھی کریں گے، اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے بھی. یہ نہیں کریں گے معافی مانگ لیتا ہوں کیونکہ کل دوبارہ کرے پھر مانگ لوں گا، یہ نہیں. وہ ٹھیک کریں گے، اپنے غلطیوں کو اصلاح کریں گے. فإن اللہ غفور رحیم، تو اس میں تو اب شک ہی میں مت پڑنا، یہ ہے وہ جس میں کوئی شک میں نہیں پڑنا. اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی مہربان ہے. اتنا مہربان کہ قیامت کو برپا کر دے گا. وہ اتنا مہربان ہے کہ اس دن حق کے ساتھ فیصلے کرے گا. وہ اتنا مہربان ہے کہ موت پر بھی معاملہ ختم نہیں کرے گا. ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے چھوٹے سے اعمال جب ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کاش میں چھوٹے 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 کچھ اور بھی کر کے لاتا. میری اتنی چھوٹی نیکیوں کا ایسا لامتناہی بدلہ میرے سامنے ہے، تو میں نے زندگی کسی اور چیز میں گزاری ہی کیوں. بہت اچھا ہوا میں نے اس وقت اکیلے میں وہ نیکی کر لی تھی. بہت اچھا ہوا میں نے اکیلے میں اس وقت وہ برائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ یقین کا لمحہ تھا جب میں نے، میرے دل نے پکارا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا وہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. وہی تھا میرا خالص ایمان کا لمحہ جو ہمارے ساتھ آگے تک جائے گا. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ بے شک جنہوں نے کفر کیا ایمان آنے کے باوجود، لانے کے باوجود، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، ان کی توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہی لوگ صحیح معنوں میں گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
اور پھر وہ کفر میں ہی مر گئے، توبہ نہیں کر سکے، سچی توبہ نہیں ہو سکی، کر لیتے تو معافی تھی۔ اعمال قبول ہوں گے نہیں ہوں گے قیامت میں پتہ چلے گا۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اچھی امید سے اور پورا ادراک رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا، اس رویے پہ زندگی گزارنی ہے انسان نے۔ اگر آپ کی نمازیں، آپ کے سجدے ایک ایک گھنٹے کے بھی ہیں تو قبولیت نہیں ہوئی ابھی ان کی، وہ قیامت میں پتہ چلے گی۔ آپ نفلی روزے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ 11 مہینے، قبولیت ابھی پتہ نہیں چلی، آپ ضرور رکھیں، امید کے ساتھ رکھیں۔ وَإِن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو کوئی بھی نیکی کا کام خود سے کرے گا، ہوگا وہ سنت کے مطابق، اللہ اسے قبول کرنے والا، اللہ قبول کرتا ہے نیکیوں کو، قبول کرنے والا ہے۔ پوری امید رکھو، یقین نہیں ہے ابھی، جب یہ دعویٰ کان میں ملے یہ پہنچ گئے ہیں کہیں، یہ بہت ریاضت کرنے والے ہیں، بڑے متنبع رہے ہیں ہم لوگ کہ ابھی گارنٹی اللہ دے گا، ضرور قبول کرے گا، اللہ کیوں نہیں دے گا قیامت کے دن، لیکن توبہ کی گارنٹی ہے۔ اعمال قبول ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اچھی امید ہے، توبہ گارنٹیڈ ہے قبول ہوگی، اصلاح کی جائے، جو کچھ بھی اللہ معاف کرے، زندگی معاف نہیں ہے۔ لیکن ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، وہ مر گئے اسی پہ موت آئی کفر، فلن یقبل من احد من الارض ذہبا، وہ پوری دنیا کے برابر بھی سونا لے کر چلے جائیں اللہ کے پاس بدلے میں دینے کے لیے، ولو افتدی بہ، اس کے بدلے میں کہ بھئی میرے پاس اعمال تو نہیں ہے، میں غلطیاں ساری، بدلے میں مجھ سے پوری دنیا کے برابر کا سونا لے لیں، نہیں لیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، دردناک عذاب میں جا کے پڑیں گے، کسی قسم کا کوئی مددگار ان کا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے انجام سے، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے ایسے انجام سے۔